میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا یونس خلیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پند و نصائح سے ہمیں معلوم کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ نہ ان کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ ان کا کوئی یوم وفات ہے۔ اور درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے، اور ان کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ سامعین محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ابھی آپ کے سامنے اس جامعہ کے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالشکور کاظم حافظہ اللہ گفتگو فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ دور کفر اور الحاد کا دور ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں ہر طرف سے دین اسلام پر اور اسلامیان پر کفر کی یلغار ہے اور الحاد کی برمار ہے۔ ان حالات میں اگر کفر اور الحاد کا مقابلہ ممکن ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کریں۔ اس وقت کفر جو ہے وہ میدانوں میں شکست کھا چکا ہے، لیکن اب اس کی یلغار ہمارے بچوں کی سوچیں خراب کرنے کے لیے اور ہماری بچیوں کی سوچوں کو برباد کرنے کے لیے اب کفر اور الحاد جو ہے وہ اس وقت یلغار کر چکا ہے۔ استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب انہی کا انشاءاللہ آپ کتاب سماعت فرمائیں گے، انہی کا انتظار تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا یہ دور جو ہے، اس دور میں کفر کی یلغار ہے، الحاد کی برمار ہے، اور کفر و الحاد کا مقابلہ صرف اگر ممکن ہے تو وہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی دین سے، دین اسلام سے اور تعلیم دین سے اگر ہم آراستہ اور پیراستہ کر لیں تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور پھر اپنے بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ شاید آج سے پہلے کفر
اس قدر اسلام کو مٹانے پہ وہ کوشاں نہیں تھا جس قدر آج وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام اور اسلامیان کو ہر میدان میں شکست سے دوچار کر دیا جائے۔ ان حالات میں ہماری پہلے سے کہیں زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ایک گھر تک دین اسلام کی تعلیم کے حوالے سے ہمارا پیغام پہنچے، ایک ایک بچی اور ایک ایک بچہ اس تک ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ کی دنیا اگر سمجھ سکتی ہے تو دین اسلام کو سیکھنے پر اس کا انحصار ہے، اور اگر آپ کی آخرت بن سکتی ہے تو اس کا انحصار بھی دین اسلام کے سیکھنے پر ہے۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ خرچ ہوتا ہے دین اسلام کی اشاعت پر، مدارس پر، مساجد پر، علماء پر، طلباء پر۔ وہ لوگ انتہائی میں سمجھتا ہوں خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ایک پائی بھی خرچ کریں۔ اور پھر کتنے ایسے فلسفی لوگ ہیں اور کتنے ایسے صاحب علم لوگ ہیں لیکن ان کا علم وہ ان کو دین اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ علماء جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں دین کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ وہ علماء ہوں، وہ طلباء ہوں، یا وہ لوگ جو دین اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ سب لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ میں نے آیت تلاوت کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور اس کا میں ہی محافظ ہوں۔ اب اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی حفاظت کس طرح کر رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے لیے مختلف بچوں اور بچیوں کے سینوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور ان سینوں کے اندر پھر اللہ اپنے دین اسلام کو رکھتا ہے، اور اس طرح یہ تسلسل سے اپنے دین اسلام کی وہ حفاظت کر رہا ہے۔ میں ابھی ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے پانی چاہیے اور پانی پیش کرنے والا گلاس کے اندر پانی پیش کرتا ہے۔ مجھے دودھ چاہیے، دودھ پیش کرنے والا گلاس کے اندر دودھ پیش کرتا ہے۔ اب میرا مقصود اور میرا مطلوب پانی یا دودھ ہے، لیکن پانی پیش کرنے والا حفاظت کس کی کرے گا؟ گلاس کی، برتن کی حفاظت کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ برتن ٹوٹ گیا یہ دودھ بہہ جائے گا، اگر یہ برتن الٹ گیا دودھ ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ مطلوب دودھ ہے، برتن نہیں، لیکن اپنے مقصود کی حفاظت کے لیے حفاظت برتن کی جاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی حفاظت مقصود ہے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان سینوں کی حفاظت کرتا ہے جن سینوں کے اندر قرآن اترتا ہے، اور ان سینوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے سینے ہیں۔ وہ بیٹی کا سینہ ہو، وہ بیٹے کا سینہ ہو، جس میں قرآن ہے، وہ حفظ کی شکل میں ہو، وہ صحیح بخاری کی تعلیم کی شکل میں ہو، تو میں گزارش کروں گا اپنے سامعین سے، سامعات سے، کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو راغب کرے دین اسلام کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہی ایک طریقہ ہے کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔